ارے رکو رکو، آپ نے قرآن پاک کے اندر اس قسم کے حروف مقطعات تو دیکھے ہوں گے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان حروف مقطعات کے اندر اجتماع ساکنین ہو رہا ہے؟ دو ساکن اکٹھے آ رہے ہیں، دو ساکن جمع ہو رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پر بھی ساکن نہیں ہے، کہیں پر بھی سکون نہیں ہے، لیکن ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے؟ جیسا کہ آپ سورہ مریم کی جو پہلی والی آیت ہے، جو حروف مقطعات کاف ہا یا عین صاد سے شروع ہو رہی ہے، اس میں یہ جو عین ہے اور صاد ہے، اس کے اندر اجتماع ساکنین علی حدہ ہو رہا ہے. علی حدہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ہم آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو قاف ہے، اس قاف کے اندر بھی دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، لیکن آپ کہیں گے بھائی یہاں پر تو قاف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ سکون ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو دو ساکن کیسے اس کے اندر جمع ہو رہے ہیں؟ اس کو کس طریقے سے ہم پڑھیں گے، یہ ہم جاننے والے ہیں. یا آپ نے سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 تو پڑھی ہوگی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اس کے اندر بھی اجتماع ساکنین علی حدہ پایا جاتا ہے، لیکن اب سوال ہے یہاں پر کہیں پر بھی سکون نظر نہیں آ رہی. بھائی وہ سکون کہاں ہے، کس طریقے سے ہم پہچانیں گے؟ تو آپ اگر اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ حروف مقطعات کے اندر پائے جانے والے حروف، ان کے اندر اجتماع ساکنین کیسے ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے حمزہ کی چوتھی صورت کے بارے میں پڑھا. مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا. اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے، اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اجتماع ساکنین کا. سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے. آج کی کلاس میں ہم اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا، دو ساکنوں کا جمع ہونا، اس کے بارے میں جاننے والے ہیں. آپ نے قرآن پاک کے اندر حروف مقطعات تو دیکھے ہوں گے. ان حروف مقطعات کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں، دو ساکن اکٹھے آتے ہیں. تو ہم نے جاننا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. اور قرآن پاک میں آپ نے مختلف قسم کے الفاظ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو شد کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کے اندر سکون اصلی لازمی ہوتی ہے. تو ہم نے وہاں پر جاننا ہے کہ کیا وہاں پر اجتماع ساکنین ہوتا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم اجتماع ساکنین کے بارے میں جانیں گے اور اس کا حکم دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے، اور یہ سمجھیں گے کہ قرآن کے اندر اجتماع ساکنین کہاں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ اجتماع ساکنین کو آسان اور عام فہم انداز میں یاد رکھیں. اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا، دو ساکنوں کا جمع ہونا یا اکٹھا ہونا. ٹھیک ہے جی. چلے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. اجتماع ساکنین کہا جاتا ہے دو ساکنوں کا جمع ہونا. کیا ہونا بھائی؟ جمع ہونا. یعنی اگر کہیں پر دو ساکن اکٹھے آ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ساتھ آ جائیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، دو ساکن جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک. اب یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ جو دو ساکن جمع ہو رہے ہیں یہ یا تو ایک کلمے کے اندر ہوں گے یا الگ الگ کلمے کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک یا دو کلموں میں دو ساکن کے اکٹھے ہو جانے کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں. ایک یا دو کلموں میں دو ساکن کے اکٹھے ہو جانے کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں. آپ اپنی آسانی کے لیے یہ بھی اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو اجتماع ساکنین ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. کتنی؟ دو قسمیں ہیں. تو چلیے بھائی اب ہم ان دو قسموں کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں. آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے سمجھ لیا اجتماع ساکنین کسے کہا جاتا ہے؟ دو ساکنوں کا جمع ہونا. اجتماع ساکنین کی جو دو قسمیں ہیں نا، پہلی قسم ہے جسے کہا جاتا ہے اجتماع ساکنین علی
हद्दिही, और दूसरी किस्म जिसे कहा जाता है इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। क्लियर? इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये इज्तिमाए साकिनैन की दो किस्में हैं। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह पहली वाली किस्म के बारे में बात करेंगे और ये क्लास बिल्कुल मुख्तसर और आसान होगी, ठीक है जी। और जो सेकंड वाली क्लास होगी उसमें हम इंशाअल्लाह अला गैर हद्दिही की किस्म को पढ़ेंगे और इसमें इंशाअल्लाह बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी। तमाम चीजें इंशाअल्लाह हरकत के एतबार से, सुकून के एतबार से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी और कुरान के अंदर आप बहुत सारे कवाइद जो है समझ पाएंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। तो इज्तिमाए साकिनैन अब आपको समझ में आ गया, यानी दो साकिनों का इकट्ठा होना, जमा होना इज्तिमाए साकिनैन कहलाता है। और याद रखिएगा, इज्तिमाए साकिनैन से मुराद ये नहीं है कि ये सुकून एक ही कलमे में हो, ये अलग अलग कलमे में भी हो सकते हैं, ठीक है। एक कलमे में भी होंगे और अलग अलग कलमे में भी होंगे, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो दो किस्में आ गई, इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही, इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही, ठीक है जी। सबसे पहली वाली किस्म को पहले समझ लीजिए, इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही के माना क्या है। इसके माना है अपनी हालत पर, चूंकि अला हद्दिही में दोनों साकिन जो होते हैं ना अपनी हाल पर वाक़ई रहते हैं। अला हद्दिही के माना ही क्या है? अपनी हालत पर, ठीक है। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, अला हद्दिही के माना है अपनी हालत पर। क्या? अपनी हालत पर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अला हद्दिही के माना है अपनी हालत पर, चूंकि अला हद्दिही में दोनों साकिन अपनी हाल पर क्या रहते हैं? बाकी रहते हैं। क्या मतलब? यानी वसल में भी और वक्फ में भी, यानी जब आप वसल करते हैं तब भी ये दोनों साकिन बरकरार रहते हैं, पढ़े जाते हैं, और जब आप वक्फ करते हैं तब भी ये बाकी रहते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है अला हद्दिही। बात क्लियर होगी? ये आपने समझना है। और अला गैर हद्दिही क्या होगा वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में जानने वाले हैं। फिलहाल एक पर फोकस करो। तो इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही की अगर आपको तारीफ करनी हो तो आप आसान अल्फाज में कर सकते हैं कि इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही वो है कि दोनों साकिन एक ही कलमे में जमा हो, दोनों साकिन एक ही कलमे में जमा हो। अब चूंकि अला गैर हद्दिही में जब गैर का लफ्ज आ गया ना, तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जब यहां पर बात आ गई अला हद्दिही के अंदर वो कि दोनों साकिन एक ही कलमे में जमा हो, तो जाहिर सी बात है अला गैर हद्दिही में क्या होगा? दो साकिन जमा होंगे, लेकिन एक ही कलमे के अंदर नहीं, अलग अलग कलमे के अंदर। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो पहली वाली किस्म है ये समझना बिल्कुल आसान है। इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आप इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। मैं यहां पर अब इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही की तारीफ को लिखता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही, ठीक है जी। मैंने कहा इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही वो है कि दोनों साकिन एक ही कलमे में जमा हो, वो है कि दोनों साकिन एक ही कलमे के अंदर जमा हो। यह आपने याद रखना है। यह है इज्तिमाए साकिन अला हद्दिही। लेकिन अब इसमें सूरत है, उस सूरत को आपने समझना है जो कुरान के अंदर आपको मिलेगी, और वो अल्फाज आप आराम से पहचान पाएंगे कि भाई इसके अंदर इज्तिमाए साकिन अला हद्दिही हुआ है और वो पाया जाता है, ठीक है। इज्तिमाए साकिन अला हद्दिही वो है कि दोनों साकिन एक ही कलमे में जमा हो और पहला साकिन हरफ मद्दा या हरफ लीन हो। हां, अब यहां पर एक नया नुक्ता आ गया, और पहला साकिन क्या हो भाई? पहला साकिन हरफ मद्दा या हरफ लीन हो। बात को समझना भाई, हमने जब बात की दो साकिन के जमा होने की, तो जाहिर सी बात है पहला साकिन और दूसरा साकिन इसके अंदर होगा ही होगा। लेकिन जो पहला साकिन होगा वो या तो आपका क्या होगा?
حرف مدہ ہوگا یا حرف لین ہوگا. حرف مدہ سے کیا مراد؟ یعنی الف، واو اور یا، اور یہ تینوں آپ کے ساکن ہے. جب الف سے پہلے زبر ہو تو یہ آپ کا الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو یہ آپ کا واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ آپ کا یا مدہ ہوتا ہے. کلیئر ہے بات؟ بہت اچھا. تو یہ آپ کا حرف مدہ، حرف مدہ، حرف مدہ ہو گیا. یا حرف لین ہو. حرف لین کیا ہے؟ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ کہلاتا ہے حرف لین. اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو، پیش نہ ہو، تو وہ آپ کا لین کہلائے گا، واو لین کہلائے گا. اور یا ساکن سے پہلے زیر نہ ہو بلکہ زبر ہو تو یہ آپ کا یا لین کہلائے گا. تو پہلا ساکن جو ہوگا اجتماع ساکن علی حدہ کے اندر، وہ کیا ہوگا؟ وہ یا تو حرف مدہ ہوگا یا حرف لین ہوگا. اور دوسرے حرف کا سکون اصلی لازمی ہو. ہاں، اب ایک اور ٹکڑا یہاں پر لکھ لیجئے، یہ سمجھانے کے لیے تھا. اور دوسرے یعنی یہ جو دوسرا اس کے دوسرا حرف ہوگا، اور دوسرے حرف یا ہم لکھیں گے ایسے، اور دوسرا حرف سکون اصلی کے ساتھ ہو. دیکھیں بھائی، میں نے یہاں پر لکھا دوسرا حرف کیا ہو بھائی؟ سکون اصلی کے ساتھ ہو. کیا سکون نقلی بھی ہوتی ہے؟ نہیں. ایک سکون ہوتی ہے اصلی، ایک ہوتی ہے عارضی. سکون اصلی وہ ہوتی ہے جو ایز اٹ از قرآن نے استعمال کی ہے، اور عارضی وہ ہوتی ہے جس کو ہم خود وقف کی صورت میں لگاتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اصل میں وہاں پر عالمین کے نون کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے. لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں عالمین پر تو اس نون کی زبر کو ہم کنورٹ کرتے ہیں سکون میں. حالانکہ ہم وہاں پر سکون لکھتے نہیں ہیں، وہ دال والا سمبل ڈالتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ عارضی سکون دیتے ہیں. عالمین یعنی وہ ہمارا ایسے بن جاتا ہے، یہ جو نون ہے نا اس کے اوپر ہم عارضی سکون دیتے ہیں، حالانکہ لکھتے نہیں ہیں، یہ میں سمجھا رہا ہوں، وہ ایسے پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ کی عارضی سکون ہوتی ہے، حالانکہ ہے زبر. اگر عالمین کو آگے ملائیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، تو نون کی زبر کو آگے الرحمن کے را کے ساتھ ملایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن جب عالمین پر وقف کریں گے تو یہاں پر عارضی سکون اس کو دی جائے گی. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اصلی سکون کیا ہوتی ہے اور عارضی کیا ہوتی ہے. جیسے عالمین کی یا کے اوپر جو یہ سکون ہے نا، یہ اس کی اصلی سکون ہے، یہ عارضی نہیں ہے. یہ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے ایز اٹ از آپ کو ایسے ہی ملے گی. لیکن نون کے اوپر زبر ہے، وقف کی صورت میں اس کو ہم نے ساکن کر دیا تو یہ اب عارضی سکون کہلائے گی. یہ ہوتا ہے اصلی اور عارضی. اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے ٹاپک پڑھایا ہے، آپ میرے پلے لسٹ میں جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا. تو چلے بھائی، یہ کلیئر ہو گیا. تو اب ہم نے یہ صورت جان لی، اجتماع ساکنین کی تعریف جان لی. اب انشاءاللہ ہمیں مثالیں سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اجتماع ساکنین علی حدہ وہ ہے کہ دونوں ساکن ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو. یہ دونوں جو کلمے ہوں گے نا، یاد رکھیے گا، یہ کہاں ہوں گے بھائی؟ یہ ایک ہی کلمے کے اندر ہوں گے. بات کو سمجھنا، کیونکہ پہلی صورت ہے، پہلی قسم ہے. اور پہلا ساکن حرف مدہ ہوگا یا حرف لین ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہوگا وہ آپ کا سکون اصلی کے ساتھ ہوگا. مثال اب میں آپ کو دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی، چلے اب میں انشاءاللہ آپ کو مثال دوں گا، اس کو آپ اپنی ذہن میں رکھ لیجئے گا. چلے دھیان رکھیے، جیسے ہمارے پاس مثال ہے قرآن کے اندر ایک لفظ آتا ہے دابتن. کیا آتا ہے؟ ایسے داب بتن، دابتن کا لفظ آ گیا. اسی طریقے سے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا الجان. کیا؟ الجان. اسی طریقے سے قرآن نے استعمال کیا الآن. الآن. قرآن نے استعمال کیا ضالن. کیا؟ ضالن. اسی طریقے سے ایک لفظ جو ہے جو آپ کو حروف مقطعات کے اندر ملتا ہے وہ ہے عین کا لفظ. یہ آپ کو سورہ شورا کے اندر ملتا ہے، جو شروع میں وہاں پر کیا آیا ہے؟
حروف مقطعات آیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آئین آپ کو ملتا ہے سورہ مریم کے اندر، یعنی جو شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں کاف ہا یا عین صاد، اس میں جو عین ہے اس کے اندر بھی اجتماعی ساکنین پایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا ایک اور حروف مقطعات ہے جو ہے قاف، ٹھیک ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. تو اس کے اندر بھی آپ کا جو ہے اجتماعی ساکنین علی حدہ ہی پایا جاتا ہے. اب ہم یہ سمجھیں گے، مثال ہمارے سامنے ہے، قرآن سے بھی انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اجتماعی ساکنین علی حدہ کا حکم یہ ہے کہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں یہ باقی رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اجتماعی ساکنین علی حدہ میں کیا رہتا ہے بھائی؟ یہ دونوں سکون جو رہتے ہیں نا، یہ وقف کی صورت میں بھی باقی رہتے ہیں اور وصل کی صورت میں بھی باقی رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، انشاءاللہ اس پر اب آپ نے غور کرنا ہے. میں نے جو پہلا لفظ یہاں پر لکھا وہ لکھا میں نے دابتن. اب غور کر لیجئے، آپ یہاں پر بظاہر کہیں پر سکون نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، کہیں سکون نہیں دیکھ رہے. اس سکون کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. دیکھیں، اصل میں یہاں پر یہ جو با ہے نا، یہ آپ کا مشدد ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مشدد والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو ہوتے، یہ ٹوائس ہوتا ہے، دوہرا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ساکن ہوتا ہے، ایک اپنا متحرک ہوتا ہے. تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو با مشدد ہے، اس کے اندر ایک با ساکن ہے اور اپنا با زبر کے ساتھ ہے. تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جو شد کے اندر ایک ساکن ہوتا ہے وہ آپ کا سکون اصلی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ابھی رول کیا جانا کہ اجتماعی ساکنین علی حدہ وہ ہے کہ جس کے اندر دو ساکن ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو، اس میں سے پہلا والا ساکن آپ کا حرف مدہ ہو یا حرف لین ہو، حرف مدہ ہو اور حرف لین ہو، اور دوسرا آپ کا سکون اصلی کے ساتھ ہو. اب اگر میں اس کو کھول کر لکھوں، ایک مثال انشاءاللہ آپ سمجھ لیجئے گا، باقی مثالیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. یہ جو دال ہے، اس کے بعد ہمارا یہ الف آ گیا. تو کیا یہ الف آپ کا مدہ ہے؟ آپ جلدی سے لائیو چیٹ میں بتا دیجئے. اس کے بعد یہ جو با مشدد ہے نا، اس با مشدد کو میں کھول کر لکھوں گا، پہلا والا ساکن اور بعد والا زبر کے ساتھ، اور اپنی یہ جو گول تا ہے یہ ایز اٹ از دو زیر کے ساتھ. کلیئر؟ اب بتاؤ بھائی، میں نے دابتن کے لفظ کو کھول کر لکھا، ٹھیک، یعنی تشدید کو بھی کھول کر لکھا. اب وہ قاعدہ آپ یاد کریں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اجتماعی ساکنین علی حدہ وہ ہے کہ جس میں کیا ہو، دو ساکن ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو. ٹھیک. اچھا، اب یہاں پر سوال پیدا ہو گیا کہ بھائی دو ساکن تو کہیں جمع نہیں دکھ رہے ہمیں، کیونکہ آپ سمجھ لیجئے یہ جو الف یہاں پر ہے نا، یہ الف کس کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ دال کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے جب بھی کسی حرف کو پچھلے والے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ملایا جانے والا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن والا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں پر واو ساکن ہے، میں کہوں گا بھائی اس کو پڑھو، قیامت آئے گی آپ اس حرف کو نہیں پڑھ پائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی یہ جو ساکن ہے نا، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے ما قبل جو ہے متحرک کی. یعنی اگر میں پیچھے با لگا کے پیش لگا دوں، اب یہ واو پڑھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر اس با کو ہٹا لیا جائے گا، قیامت آئے گی، یہ واو ساکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، بلکہ واو ساکن اپنے ما قبل متحرک کی کیا کرتا ہے؟ ڈیمانڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو الف ہے، اگر یہاں پر میں اس دال کو مٹا دوں اور کہوں بھائی اس حرف کو پڑھو، اس لفظ کو پڑھو، آپ نہیں پڑھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر اس کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ لفظ بالکل تبدیل ہو گیا، معنی بھی خراب ہو گیا. بلکہ اس کے شروع میں جو دال زبر کے ساتھ آیا ہے، اس کے بعد والے الف کو ملانے کے لیے، یعنی ظاہر سی بات ہے جب الف آ گیا تو ظاہر سی بات ہے دال کے ساتھ ہی ملے گا، تو یہ بنے گا دال الف زبر دا. تو ظاہر سی بات ہے یہ والا جو الف ہے نا، یہ آپ کا ساکن ہی ہے. تو پہلا ساکن آپ کا آ گیا، لیکن کیا آ گیا؟ دال الف زبر دا، تو یہ آپ کا مدہ آ گیا. تو حرف مدہ آ گیا پہلا ساکن، اور بعد والا ساکن آپ کا سکون اصلی کے ساتھ آ گیا. جب یہ صورت بن گئی تو اب بتاؤ بھائی یہاں پر اجتماعی ساکنین ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، لیکن اجتماعی ساکنین علی حدہ ہی ہو رہا ہے. علی حدہ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دونوں ساکن جو ہے نا ایک ہی لفظ کے اندر ہے، ایک ہی کلمے کے اندر ہے، الگ الگ کلمے میں نہیں ہے، ایک ہی کلمے کے اندر ہے.
اسی وجہ سے ہم اس کو علی حدی ہی کہتے ہیں. بات کلیئر ہوگی. قرآن نے بیان کیا سورہ انعام، جب آپ کھول کر دیکھیں گے سورہ انعام کی غالباً آیت نمبر 38 کے اندر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم. ہمارے پاس یہ آیہ کریمہ موجود ہے، اس کو آپ ایک باری دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس آیہ کریمہ، غور کیجئے وَمَا مِن دَابَّةٍ. اب یہ جو لفظ یہاں پر آ گیا نا، بظاہر یہاں پر با آپ کا مشدد ہے، لیکن جب ہم اس کو کھول کر لکھیں گے تو اس کے اندر ایک با ساکن ہے. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں دابتن، دابتن، یعنی ہم اس کو کھینچتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مدہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ جب مد لازم کو بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز بھی آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گی، یا اگر آپ پچھلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں مد لازم کے حوالے سے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس کے اندر اجتماع ساکنین پایا جاتا ہے، لیکن اجتماع ساکنین کون سا؟ علی حدہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دونوں ساکن ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو رہے ہیں. بات کلیئر؟ آسان ہے یا نہیں ہے؟ بالکل آسان ہے. دوسرا لفظ جو آپ عموماً پڑھتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس الجان. الجان جو سورہ رحمان کے اندر آتا ہے نا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، ہے نہیں؟ تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 کے اندر آتا ہے الجان کا لفظ. اب اس میں بھی دیکھ لیجئے، اس میں کیسے آپ دیکھیں گے الجان کو اگر ہم کھول کر لکھیں گے تو یہ بنے گا کچھ اس طریقے سے الجا. اب نون ہے، مشدد ہے، تو میں اس نون کو کھول کر لکھوں گا. دو نون، ایک نون آپ کا ساکن، ایک نون آپ کا زبر کے ساتھ، اور انہی دو کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ آپ کا شد کے اندر جمع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے. اب دیکھ لیجئے ہم یہاں پر ایک مد بھی لگا دیتے ہیں. اصل میں یہاں پر دو ساکن ہے. کیسے؟ یہ جو الف ہے نا یہ بھی آپ کا ساکن ہے کیونکہ یہ جیم کے ساتھ ملایا جاتا ہے. جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا، تو الف ساکن ہے پیچھے ملایا گیا، اور جب الف ساکن سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو وہ آپ کا حرف مدہ ہوتا ہے. تو اب پہلا والا جو ساکن آ گیا وہ آپ کا حرف مدہ آ گیا، اور بعد والا آپ کا سکون اصلی کے ساتھ آ گیا. تو جب یہ صورت بن گئی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے اندر اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، لیکن اجتماع ساکنین کون سا؟ علی حدہ. اجتماع ساکنین علی حدہ. تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. ٹھیک ہے. اچھا اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں کیا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ. تو اب یہاں پر یہ جو الف ہے نا یہ آپ کا ساکن ہے، اور اس نون شد کے اندر ایک نون آپ کا ساکن ہے، ایک نون آپ کا متحرک ہے. تو دو ساکن جب جمع ہو گئے تو ہم اس کو کہیں گے اجتماع ساکنن علی حدہ، کیونکہ ایک ہی کلمے کے اندر دونوں ساکن جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور لفظ میں نے آپ کو دیا آل آنا کا، اب وہ بھی سمجھنا آسان ہوگا. چلے بھائی اب دیکھیے، اب آپ انشاءاللہ خود سے اس کو کر پائیں گے. قرآن نے ایسے بیان کیا ہے آل آنا. اس میں چونکہ یہاں پر شد والا نہیں ہے، شد نہیں ہے نا، بلکہ شد کے بغیر ہے. اب یہ جو لام ہے نا، یہ لام کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کا ساکن ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ساکن آپ کو نہیں مل رہا. کیا حرف مدہ مل رہا ہے؟ بالکل مل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ جو الف کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، اور کھڑی زبر برابر ہوتا ہے حرف مدہ کے. یہ میں نے پڑھایا ہے. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہ ہے ایسے، ٹھیک ہے جی. اصل میں یہ ایسے لفظ ہے حمزہ الف زبر آ. تو جب ہم اس کو کھینچیں گے اور آگے آ گیا لام سکون اصلی کے ساتھ، تو یہ جو الف ہے نا یہ بھی آپ کا ساکن ہے، کیونکہ حمزہ الف زبر آ ملانے کی صورت میں تو یہ آپ کا حرف مدہ ہے. تو پہلا والا ساکن آپ کا حرف مدہ ہو اور بعد والا آپ کا سکون اصلی کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں یہاں پر اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، لیکن کون سا؟ علی حدہ. اور ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں. قرآن نے بیان کیا سورہ یونس کے اندر ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ
الآن وقد كنتم به تستعجلون. ٹھیک ہے, اس آیت کو دیکھ لیجئے, بات کلیئر ہو جائے گی. یہ ہے, کیا ہے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ ایسے. ٹھیک ہے جی, اصل میں الآن تھا, دونوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھتے تھے, لیکن پھر اس کے اندر وہ قاعدہ آپ کو معلوم ہے جو حمزہ کے اندر ہم نے پڑھے ہیں, تو دو ساکن جمع ہو گئے, تو اس صورت میں یہاں پر اجتماع ساکنین علی حدہ ہو گیا. ٹھیک. اچھا, سورہ ضحیٰ آپ پڑھتے ہیں, سورہ ضحیٰ سورہ نمبر 93 ہے, اس میں آیت نمبر 7 میں آپ پڑھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ٹھیک, اس میں آپ لفظ دیکھتے ہیں ضالًا کا, کیسے لکھا ہوتا ہے قرآن کے اندر؟ ایسے. ٹھیک ہے, ایسے لکھا ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی لام آپ کا شد کے ساتھ ہے, کھول کر اگر لکھیں گے تو یہ بنے گا ایسے. ایسے بنے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ایسے, ضالًا ایسے بنے گا. اب ہوتا کیا ہے, شد والے کو جب ہم نے ہٹا دیا تو پہلا والا ساکن اور بعد والا آپ کا متحرک ایز اٹ از آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ جو ضا ہے, ضاد الف زبر ضا, تو پہلا ساکن اور یہ آپ کا حرف مدہ ہے. ٹھیک ہے, اور بعد والا ساکن سکون اصلی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو جب دو ساکن جمع ہو گئے تو یہ کہلائے گا اجتماع ساکنین لیکن علی حدہ. کیوں علی حدہ؟ کیونکہ ایک ہی کلمے کے اندر یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ٹھیک, تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے حروف مدہ کے حوالے سے, جب حرف مدہ ہو پہلا والا. اب اگر آپ کا لین ہو تو اس صورت میں کیسے ہوگا؟ ہم نے ابھی جو ہے آپ کو شروع میں بتایا حروف مقطعات کے بارے میں, جیسے کہ سورہ شورى جب آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 2, اس کے اندر آتا ہے پہلے ہی عین سین قاف. حالانکہ جب ہم ان تینوں کو ملاتے ہیں نا تو اس کے اندر ہم اخفا بھی کرتے ہیں, کیونکہ عین کے آخر میں جب نون ساکن آتا ہے تو آگے سین آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے. سین کے بعد جب قاف آتا ہے تو اخفا ہوتا ہے. پہلے والے میں لائٹ اخفا اور بعد والے میں ہیوی اخفا ہوتا ہے, وہ پھر تو اخفا کے حوالے سے بات ہے. لیکن اجتماعی ساکنین ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. جیسے حروف مقطعات ہے ایسے عین سین اور قاف. ٹھیک, اگر ہم ان حروف مقطعات کو کھول کر لکھیں گے تو یہ بنے گا کچھ ایسے. عین بنے گا ایسے, عین یا زبر آئی اور نون ساکن. سین کیسے بنے گا؟ سین یا ایسے, اور قاف ایسے بنے گا. بن گیا بھائی؟ بہت اچھا. دیکھیں اب دھیان رکھیے, جب ہم عین کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کا اجتماع ساکنین ہوتا ہے لیکن علی حدہ. جب ہم عین کو اس لفظ کی صورت میں لکھتے ہیں نا, ہم دیکھتے ہیں کہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں. پہلا والا ساکن جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ لین ہے. کیسے پتا چلا لین ہے؟ یا ساکن سے پہلے جب زبر آتی ہے تو وہ آپ کا یائے لین کہلاتا ہے, نہ کہ یائے مدہ. اگر یہاں پر زیر ہوتی تو ہم اس کو یا مدہ کہتے, لیکن یا مدہ نہیں ہے بلکہ لین ہے. اور ہمارا رول بھی ہے اجتماعی ساکنین علی حدہ کا رول ہی کیا ہے کہ دو ساکن ایسے جمع ہو کہ پہلا والا ساکن آپ کا یا تو حرف مدہ ہو یا حرف لین ہو. حرف مدہ والی ایگزامپلز ابھی ہم نے دیکھ لی. اب یہ جو عین والی ایگزامپل ہے اس کے اندر یہ جو پہلا والا ساکن ہے یہ آپ کا حرف مدہ نہیں ہے بلکہ لین ہے, کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو بعد والا جو سکون ہے یہ آپ کا اصلی ہے, سکون اصلی کے ساتھ ہے. جب ہم عین کو پڑھتے ہیں نا, ہم نہیں پڑھتے ہیں عینن, وہ تو پھر آنکھ ہو گئی, تو ہم حرف کو پڑھ رہے ہیں, حرف عین کو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کو ہم لفظ بنا کر پڑھ رہے ہیں عین. عین تو نون آپ کا سکون اصلی کے ساتھ ہے. ویسے ہی سین جو ہے یہ بھی آپ کا سکون اصلی کے ساتھ ہے. اب سین میں دیکھیے یہاں پر پہلا والا ساکن آپ کا یا مدہ ہے
اور بعد میں آپ کا سکون اصلی ہے، تو یہاں پر بھی اجتماعی ساکنین علی حدہ ہو رہا ہے۔ اور قاف کے اندر بھی دیکھیے یہاں پر پہلا والا ساکن حرف مدہ ہے اور بعد والا سکون اصلی کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی اجتماعی ساکنین علی حدہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں عین حروف مقطعات میں سے ہے، اور عین میں یا آپ کا حرف جو ہے لین ہے، اور نون ساکن اس کے اندر آپ کا سکون اصلی کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح اجتماعی ساکنین علی حدہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ اجتماع جو ہے یہ وصل اور وقف دونوں میں باقی رہتا ہے۔ اگر آپ عین پڑھیں گے وقف کی صورت میں تب بھی یہ ظاہر ہوگا، جب آپ اس کے اندر ملانے کی صورت میں پڑھیں گے تب بھی یہ آپ کا ظاہر ہی ہوتا ہے۔ اب چونکہ اخفا کا رول آ جاتا ہے وہ آپ قرآن کے اندر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس یہ ہے حروف مقطعات، یہ دیکھیں کیا ہے، عین سین قاف، تو عین سین اور قاف آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حروف مقطعات میں سے ہمارے پاس آتا ہے جو سورہ مریم کی پہلی والی آیت ہے، وہ ہے کاف ہا یا عین صاد۔ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین اور صاد۔ تو کاف ہا یا عین اور صاد، تو اس کے اندر یہ جو عین ہے نا، یہ بھی آپ کا کیا ہے، اب خود بخود اجتماعی ساکنین اس کے اندر ہو رہا ہے۔ تو عین اس کے اندر یعنی ایک مجموعے کا ایک حرف ہے، عین یہاں پر کیا ہے، اسی مجموعے کا ایک حرف ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ جب عین کو پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی اجتماعی ساکنین ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حروف مقطعات ہے قاف کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سورہ قاف کے اندر ہی ملتا ہے پہلے، قاف والقرآن المجید۔ قاف، قاف کیسے لکھا جاتا ہے، قاف الف زبر قا اور فا ساکن۔ تو پہلا والا ساکن آپ کا یہاں پر آ گیا حرف مدہ، اور بعد والا آ گیا آپ کا سکون اصلی کے ساتھ۔ جب سکون اصلی کے ساتھ آ گیا تو ہماری صورت برابر ہو گئی، تو یہاں پر اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، لیکن علی حدہ۔ کیوں علی حدہ؟ کیونکہ ایک ہی لفظ کے اندر دو سکون جمع ہو رہے ہیں، دو ساکن جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس کا تلفظ کیا ہوگا، قاف، ٹھیک ہے، حرف مد اور اس کے بعد فا ساکن۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ جو اجتماع ہے یہ وصل اور وقف دونوں میں باقی رہتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے یہ جو پہلی صورت ہے اجتماع ساکنین علی حدہ، اس کو بخوبی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔